لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الأئمة المعصومين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عزیزان گرامی، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں ارشاد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دعا سے اعراض کرتے ہیں، دعا سے استکبار کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے. کیونکہ دعا انسان میں انکساری اور تواضع پیدا کرتی ہے، اور اگر دعا نہ ہو یا تو انسان مایوس ہو جائے گا یا پھر انسان باغی ہو جائے گا. یہ دعا انسان کو اس طریقے سے اللہ سے جوڑتی ہے کہ فی السراء والضراء، انسان کو خوشی اور غم میں ہر حال میں یہ دعا ہے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے اور خدا سے جوڑے رکھتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کوئی بھی چیز تبھی وجود میں آتی ہے کہ جب اس کی ضرورت، جب چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو چیز اس کے لیے لوگ جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دعا ہے کہ دعا یہ حاجت کی ماں ہے. ایک انسان سوچ سکتا ہے، یہ خیال کر سکتا ہے، یہ تصور کر سکتا ہے کہ جب خدا عالم الغیب ہے، خدا کو پورا علم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہمیں چاہیے اور کیا نہیں چاہیے ہے، تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ پھر ہمیں دعا کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا خدا عالم الغیب و شہادہ ہے، ہمیں دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے، خبیر و بصیر ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہمیں اپنی ضرورتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کیا چاہیے ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں، آئندہ آنے والے زمانے میں ہماری ضرورت کیا ہوگی. ہمارا خدا ہم سے پہلے ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور اس کا انتظام بھی کرتا ہے. بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے. جہل سے پہلے خدا نے علم کو حل کر دیا. پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیوں دعا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، جس طریقے سے روزے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ روزہ رکھو، جس طریقے سے حج کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ حج کرو، اسی طریقے سے حکم دیا گیا ہے کہ دعا بھی کرو. دعا اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ نماز اسے انسان سورہ حمد ایک ایسا سورہ ہے کہ بغیر سورہ حمد کے کوئی بھی نماز
نہیں ہو سکتی. سورہ حمد میں ہے کیا؟ کہا سورہ حمد دعا بھی ہے، سورہ حمد استغفار بھی ہے، سورہ حمد حمد بھی ہے، اور سورہ حمد ایک سورہ بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر ہم اپنے خدا سے اپنے اخلاص کا اعلان کرتے ہیں کہ پروردگار صرف تو، اور مدد بھی صرف تجھی سے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ کہا یہ دعا ہے. صراط مستقیم پر گامزن رکھنا. صراط الذین انعمت، راستے تو بہت ہیں لیکن ایک ایسا راستہ کہ جن پر رحمتیں اور نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہے اور جو کھلی ہوئی گمراہیوں میں ہیں، جو معصیتوں اور گناہ میں ہیں. یہ سورہ ہے، اس میں حمد بھی ہے، تمجید بھی ہے، تعریف بھی ہے، تحذیر بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور ایک امید بھی ہے. عزیزان گرامی، جیسے کہ یہ دعا جو ہے پیغمبر سے یہ ارشاد ہے کہ دعا مخ العبادت، دعا عبادت کی جڑ اور بنیاد ہے. اگر ہمیں حاجت محسوس نہ ہو، اور حاجت ہو سکتا ہے ہمیں بہت سی چیزوں کی، خدا بہت سی چیزیں ایسی دے دیتا ہے انسان کو کہ انسان کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمیں بغیر شرمندہ کیے ہوئے، بغیر ہمیں رسوا و ذلیل کے ہوئے ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ چیز ہمیں میسر ہو جاتی ہے جسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، پھر پروردگار تیری روش، تیرا اصول، تیرا فضل، تیری رحمانیت، تیری رحیمیت، یہ تمام چیزیں ایک طرف، اس کے بعد بھی دعا کا کیوں؟ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ حنان ابن سریر عن ابیہ قال قلت للباقر علیہ السلام، جناب حنان بن سریر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس سوال کیا، ای العبادت افضل، کون سی عبادت افضل ہے؟ فقال، امام نے ارشاد فرمایا، ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل و یطلب ما عنده، کہ خدا کو تمام عبادتوں میں یہ عبادت سب سے زیادہ پسند و محبوب ہے کہ انسان اللہ سے سوال کرے اور طلب کرے. عجیب بات ہے کہ جو بخشش کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے مانگو. مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس شرم و حیا میں رہ جاتا ہے کہ بھائی مانگا جائے یا نہ مانگا جائے، ملے گا یا نہیں ملے. یہاں پر پہلے ہی یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم ہم سے طلب کرو، ہم استجابت کریں گے، ہم پورا کریں گے. اب اتنا پکا سودا، اتنی مستحکم ڈیل کہ جہاں پہ یہ ہے کہ تم نے طلب کیا اور ہم نے دیا، یہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، ہم دعاؤں میں کرتے یہ ہیں کہ بہت سے ائمہ معصومین علیہ السلام سے دعائیں نقل ہیں، اور پھر دعاؤں کی کتابیں ہیں. ان کتابوں میں دعا بھی کئی قسموں میں ہیں. ایک دعا اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہے، تجزیہ اور نفس کے لیے ہے. وہ دعائیں وہ ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے، اپنی مجبوری انکساری کا اعلان کرتا ہے،
اور ایک مرتبہ دعا کا نیچر اور دعا کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ضرورت و حاجت ہوتی ہے. ہر انسان کی حاجت الگ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہے. جیسے مخصوص کچھ دعائیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے. ائمہ سے اولاد کی دعائیں نقل ہیں. سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے، صحت کی دعائیں ہیں. ماں باپ بڑے رئیس، بڑے امیر، بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے صالح ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. شادیوں کے لیے مخصوص دعائیں ہیں کہ اگر انسان طلب اولاد کے لیے، شادیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، بیماری کی شفا کے لیے دعا کرے انسان تو بہت جلد مستجاب ہوتی، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. اور دعا بہت حد تک اس کا تعلق اور اس کا انحصار انسان کی طلب کرنے کے طریقے اور سلیقے پہ ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مناجات شعبانیہ اور رجبیہ میں جو دعائیں، جو سلیقہ اور طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک اور روایت آپ کی خدمت درج کر دوں. وہ روایت یہ ہے کہ دعا ہمیشہ دوسرے کی زبان سے مانگو، دوسرے کی زبان سے مانگو. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی لائن میں لگے ہوتے ہیں تو بہت قیمتی یا بہت امپورٹنٹ چیز بڑھ رہی ہو، ہم اس کی لائن میں لگے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں مل جائے. لائن لمبی ہے کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اسٹاک ختم ہو جائے گا، قانون بدل جائے گا، ماحول چینج ہو جائے گا، یا مہنگا ہو جائے گا، یا مثلاً پھر بعد میں نہیں ملے گا. یہاں پر یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سیلفش بن کے نہ آنا میرے پاس سخی بن کے آنا ہے. اگر دعا کر رہے ہو تو دعا پہلے اپنے مرد مومن، برادر مومن، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعا کرنا، پھر اپنے لیے دعا کرنا. یہ یقین دلانا ہے انسان کو کہ جو خدا تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہاری دعا کی وجہ سے تمہارے عزیز و اقربا کو دے سکتا ہے، وہ تمہیں نہیں دے سکتا. یہ یقین دلانا ہے کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہے، اتنے طلبگار ہم دعا مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گی. کہ نہیں، دعا سے مانگی ہوئی چیز جو دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے چیز، وہ بابرکت ہوتی ہے. جو چیز ہم کو دعا کے ذریعے سے حاصل ہوگی اس میں خدا کی خوشی شامل ہوتی ہے، اور جب خدا کی خوشی شامل ہوگی تو اس چیز میں برکت ہوگی. برکت ایسے نہیں ہوتی ہے کہ ہم لا 1 کی 10 ہو گئی. برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اکیلی ہو، یکا و تنہا ہو، وہ تمام چیزوں پہ بھاری رہے، چیزیں آئیں اور جاتی رہیں، یہ چیز باقی رہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچا پائے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو خدا کی طرف سے ہو. برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے، یہ برکت ہے. اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا اصلاح ہے، وہ عماد الدین، اور دین کی بنیاد ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اصلاح بھی ہے مومن کا اور دین کا اساس و بنیاد بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ
پیغمبر نے جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی بنیاد ہے، وہاں پر ارشاد یہ بھی اسی حدیث کے ذیل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ولا یہلک مع الدعاء احد، دعا کے ساتھ کوئی ایک بھی ہلاک نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہماری دعا ہمیں ہلاک ہونے سے بچانے والی بھی ہے۔ دعا ہمیشہ ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے ایک انسان بہت دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اس کی بات نہیں سن رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے پاس معاذ اللہ خزانہ ختم ہو گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خدا اس کو دینے والا نہیں ہے۔ نہیں، خدا کریم ہے، خدا بہتر سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے، قبل اس کے کہ توفیق دعا چھین لی جائے انسان دعا کر لے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جہاں پر ارشاد یہ ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں پہ عبادتی سے مراد دعا ہے۔ یہاں پر عبادت نماز روزہ نہیں ہے، یہاں پہ مراد دعا ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، تو یہ عنقریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، لیکن اکڑ کے ساتھ۔ حج میں فلسفہ حج خالی یہ تھوڑی ہے کہ خانہ خدا کے چکر لگا کے انسان چلا ہے، صفا و مروہ پہ دوڑ کے چلا ہے۔ دعا ہے انسان وہاں پر اپنے کھوئے ہوئے وجود کو اپنے خدا کے سامنے ڈھونڈے کہ میرے معبود میں ہی تیرا بندہ ناچیز و حقیر ہوں کہ جسے یہ شرف و بزرگی عطا کی ہے کہ آج میں تیرے گھر کو لمس کر رہا ہوں، چھو رہا ہوں، چوم رہا ہوں۔ انسان کبھی کبھی خدا سے اتنا زیادہ قریب اور مقرب ہو جاتا ہے کہ یہ انسان خود متبرک ہو جاتا ہے، یہ انسان خود بابرکت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میگنیٹ، یہ جو چمبک ہوتا ہے، جب اس سے کوئی لوہا چپک جاتا ہے تو اس لوہے میں بھی ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوہے کو چپکا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان اگر اپنے خدا سے اتنا قریب ہو جائے، اتنا رفیق اور اتنا اپنے خدا کے قریب آ جائے کہ اتنا قریب کہ اگر کوئی اس سے قریب ہو جائے تو وہ خدا سے قریب مانا جائے۔ جیسے کہ امام معصومین علیہ السلام، اگر کوئی مولا متقیان سے قریب ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف مولا خدا سے قریب ہے۔ کیوں؟ یہ باب اللہ ہے، اللہ کا باب ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کا دروازہ اور ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، خدا مناجاتوں کو پسند کرتا ہے، توبہ و استغفار کو پسند کرتا ہے، دعا کو پسند کرتا ہے۔ اس اور انکساری دعا کا بیس ہے۔ میں نے ابھی ایک چیز آپ کی خدمت درس کی کہ دعا کریں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ دیر کیسے ہوگی؟ دیکھیے بہت لوگوں نے دعا کی لیکن نجات نہیں ملی۔ کہاں کی دعا؟ کہا وہ جناب موسیٰ کا واقعہ کہ آپ دریائے نیل سے گزرے، فرعون آپ کے پیچھے پیچھے مغرور تھا، عقل میں تھا۔ جب پھٹے ہوئے دریا کا پانی برابر ہونے لگا، اس نے دیکھا کہ نہ یہاں اس کی خدائی چلنے والی ہے، نہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ ہے، نہ کوئی بچنے کا راستہ ہے۔ اب وہ پکار رہا ہے کہ اے موسیٰ کے خدا ہمیں بچا لو، اے موسیٰ ہمیں بچا لو۔ کہا یہاں پر دعا نہیں، کیونکہ قبل اس کے کہ عذاب نازل ہو جائے دعا کرو۔ جب ایک چیز خطرہ سامنے آ گیا پھر
خود غرضی ہے، اور دعا خود غرضی کا نام نہیں ہے، دعا انکساری اور تواضع کا نام ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز سامنے سزا دیکھ لی، بہت سے لوگ تو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اچھے بچے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا استاد موجود ہے یا نہیں موجود ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا استاد، ہمارا ٹیچر ہم پہ سختی کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ بذات خود اپنا کام جو ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور نہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان خدا سے دعا کرتا ہے اور اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو پھر انسان کو سوچنا بھی چاہیے اور انتظار بھی کرنا چاہیے، دونوں چیزیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے مانگ رہا ہے تو نہیں مل رہا ہے، خدا سے نالا ہو گیا، کافروں کو دے دیا، منافقوں کو دے دیا، بروں کو دے دیا، جو قاتل تھے ان کو دے دیا، ہم مومن تھے، ہم اچھے تھے، ہم نیک تھے، ہمیں نہیں دیا۔ یہاں پر اس نے بیک وقت کئی گناہ کر دیے۔ پہلا گناہ تو اس نے یہ کیا کہ ذات باری تعالیٰ پر ایک الزام لگایا ناانصافی کا، اللہ نے فلاں کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، یعنی یہ ناانصافی کی۔ دوسری چیز اس نے اپنے عقیدے میں یہ چیز رکھی ہے کہ خدا سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے، کا یہ عقیدہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوا، کہا اس نے خدا کے مقابلے میں اپنے کو بہتر سمجھا، اپنے کو اچھا سمجھا، اپنے کو بے خطا و معصوم سمجھا، معاذ اللہ خدا کو خطا وار سمجھا کہ ہمیں نہیں دیا، اس نے انصاف نہیں کیا۔ اگر یہ انصاف کرتا اور اس انصاف میں یہ انسان یہ سوچتا کہ کہیں نہ کہیں یا تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یا پھر ہمارے لیے مصلحت نہیں ہے، یا ہمارا خدا ہم کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ میں کل ایک گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا کے لیے توکل بہت ضروری ہے، بھروسہ، اعتماد۔ ہم جس سے مانگ رہے ہیں، جس سے ہم طلب کر رہے ہیں، اس پہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بہتر سے بہتر دے گا، ہمیں اچھے سے اچھا دے گا۔ وہ خدا ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر کرم کرنے والا ہے۔ وہ خدا ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑنے والا ہے۔ چاہیے کہ اگر ہم نے خدا کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے تو خدا یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہمارا خدا ہماری بات کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ وہ خدا ہمیں دے گا ضرور۔ دنیا میں کیا ہے، عجیب بات ہے کہ لوگ انسانوں پہ تو بھروسہ کرتے ہیں، خاطیوں، جھوٹے، بےمانوں، دھوکے بازوں پہ تو بھروسہ کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ جناب بہلول سے لوگوں نے پوچھا کہ بہلول آپ کا خرچہ کہاں سے چل رہا ہے؟ ان کا اللہ چلاتا ہے۔ پھر لوگوں سے رہا نہیں گیا کہ نہیں مثلا خرچہ آپ کا کیسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ پورا کرتا ہے۔ کہ نہیں آپ کے زندگی جو گزر رہی ہے اس کا ذمہ دار، اس کو جو ہے عطا کرنے والا کون؟ کہا کہ خدا ہے۔ 3 بار آپ نے کہا خدا، میں نے گھما گھما کے سوال کیے کہ کس نے دیا، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے؟ ان کا خدا جناب بہلول دانا تھے۔ آپ نے کہا تو پھر پوچھا تو ایک مشہور
ताजिर यहूदी था, उसका नाम ये कहा वो फला देता है। अब सबके चेहरे खिल गए, कहा हम यही तो कह रहे थे, इतने देर से हम यही तो पूछ रहे थे कहाँ से रहा वो देता है। जनाब बहलोल खड़े हुए कहा वाह हो तुम्हारी अक्लों पर। 3 बार हमने कहा खुदा तुम्हें यकीन नहीं आया, 1 बार कहा यहूदी तुम्हें यकीन आ गया। कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये सोचते हो कि यहूदी दे सकता है, खुदा नहीं दे सकता। कहा यही धोखा है, यही धोखा है। कहा नहीं, जो कोई नहीं दे सकता। दुआ क्या है? कहा दुआ ये कि जो कोई नहीं दे सकता वो खुदा दे सकता है। गिरामी, आज इंसान का ताल्लुक बहुत बड़ा हो। फर्ज कीजिए कि किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से ताल्लुक हो, किसी मुल्क के वजीर आजम से ताल्लुक हो, प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुक हो। ताल्लुकात क्या है साहब? हम कहीं हैं वो कहीं हैं। जरूरत हमें पड़ गई, अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करें, हम प्रधानमंत्री को फोन करें कि साहब ये हो गया। हमारा जरिया क्या है? कहा फोन है। फोन कर रहे हैं, कहा साहब नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क आ भी रहा है तो साहब कनेक्ट नहीं हो रहा है, बिजी जा रहा है। वो इतना उम्मीदी साहब बिल जा भी रही है लेकिन इतना बिजी है कि कोई उठा नहीं रहा है, दूसरों की बात हो रही है। खुदा के साथ ये चीज है। अगर हमारा ताल्लुक खुदा से है, हमको दुआ अपने खुदा से करना है। ना हमें ये मजबूरी है कि हमारे पास नेटवर्क नहीं आ रहा है, ना हमारी ये मजबूरी है कि लाइन बिजी जा रही है, ना हमारे साथ ये मजबूरी है कि कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा है। इधर इतनी अजमतों वाला, इतनी बुजुर्गी वाला, इतना कादिर मुतलक खुदा ये इरशाद फरमाता है कि अदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदे तू हमसे सवाल तो कर, फिर देख मैं कैसे अता करता हूं। ये मजबूरियां दुनिया वालों के साथ है कि हम अपने ताल्लुकात को जब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वसाइल की जरूरत है, लेकिन अब्द और माबूद के दरमियान वसाइल की भी जरूरत नहीं है। दिल से डूबते हुए इंसान एक मरतबा पुकारा परवरदिगार, उसने कहा हाँ मेरे बंदे हाजिर हैं। तवक्कुल कैसा होना चाहिए, दुआ कैसी होना चाहिए? ये फॉर्मेलिटी वाली दुआ नहीं, परवरदिगार हम बहुत भूखे, हमको खाना दे देना, मिल जाएगा। भरोसा कैसा? कहा इब्राहिम खलील जैसा भरोसा। आग में पहुंच रहे हैं, मिंजनिक से फेंके जा चुके हैं, आग में जा रहे हैं। जिब्रील आके मदद की गुजारिश करते, का नहीं। हवा आके कहती हम, का नहीं। पानी कहता नहीं। क्यों? कहा कि तुम क्या है, तुम तो मखलूक हो, मेरा खालिक, मेरा माबूद, जो मेरा खालिक भी है, मेरा माबूद भी है, वो मेरा निगहबान भी है, वो मेरा हमदर्द भी है, हमें मदद उससे चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया की अता करने में और खुदा की अता करने में, दुनिया से मांगने में और खुदा के मांगने में फर्क ये है कि जब इंसान दुनिया वालों से मांगता है, दुनिया हो सकता है कि इज्जत से दे, लेकिन ये इज्जतें महफूज नहीं रहती। जहां इंसान से लापरवाहियां हुई, इंसान से कोताहियां हुई, फौरन ये कहता है मैंने इनके साथ ये किया था। लेकिन जब खुदा देता है तो इज्जत से देता है। और खुदा ऐसा देता है कि इंसान अगर बमारिफत नहीं है तो उस पर अकड़ने लगता है कि ये मेरा है। हम दूसरे की अता करदा चीज को अपना नहीं कह सकते, लेकिन खुदा की दी हुई चीज को हम अपना कह सकते हैं। ये किसका है? हाथ का, खुदा का हाथ है। लेकिन क्या कहा? ये मेरा हाथ है। ये आंखें किसने दी हैं? कहा खुदा ने। लेकिन ये मेरी आंखें, ये उसकी अता है। और जब वो अता करता है तो इंसान के जिस्म का जुज़ बना देता है, जिसे इंसान ये कहता है कि मेरा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरीके से वो अता करता है वैसे ही वो ख्वाहिश करता है कि इंसान तो अपना बन के मांग, तो मेरा बंदा बन के मांग। अकड़, गुरूर, तकब्बुर और ऐठन में नहीं, इनकसारी और तवाज़ु के साथ मांग, ताकि इंसान अगर खुदा की तरफ रुजू हो जाए, बस आखिरी जुमले और आपकी रहमतों को तमाम करना है। वो ये है कि दुआ इनकसारी के साथ हो,
भरोसे के साथ हो, एतमाद के साथ हो, यकीन के साथ हो और अपनी मजबूरी और लाचारी का एहसास के साथ हो, खुदा के कादिर व मुतलक और खुदा के अरहमुर राहिमीन और खुदा के सखी होने के यकीन के साथ हो, तो खुदा इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेगा। और इंशाअल्लाह परवरदिगार बताल जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हों, दुआ करें परवरदिगार सबकी हाजतों को पूरा फरमा और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताक़ील फरमा, हम सबको उनके आवान व अल्फाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।